ایک عبادت گزار تھا، رب کے دیدار کے لیے اس نے 40 دن کا چلہ کیا، دن کو روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا۔ اس چلے کی وجہ سے وہ خدا کی مخلوق سے کٹا ہوا تھا، نہ تو وہ کسی کا جنازہ پڑھنے جاتا تھا اور نہ ہی تو وہ کسی کی عیادت کرنے جاتا تھا۔ اس کا سارا وقت آہذاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ کل شام کو فلاں بازار میں چلا جانا، فلاں بازار کی فلاں دکان پر جا کر اپنی مراد پا لینا۔ عبادت گزار شخص شام کو وقت مقررہ پر اس بازار میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ پہ دیگچی رکھی ہوئی، وہ یہ دیگچی بیچنا چاہتی ہے۔ ایک دکان پر گئی، کہا میں نے دیگچی بیچنی ہے۔ اس دکاندار تانبا ساز نے اس کی دیگچی کو تولا، کہا آپ کی دیگچی 4 ریال کی۔ کہا نہیں جی میں تو 6 ریال کی بیچوں گی، میری دیگچی تو 6 ریال کی ہے۔ دوسری دکان پر گئے، دوسری دکان والے نے بھی ایسا ہی کہا نہیں جی میرا برتن تو 6 ریال کا ہے۔ تیسری دکان پر گئی، چوتھی دکان پر گئی، 10ویں دکان پر جب یہ بڑھیا گئی، دیکھا دکاندار کسی کام میں مصروف تھا، تانبا ساز کسی کام میں مصروف تھا۔ جا کر کہتی ہے بھائی میری دیگچی 6 ریال کی ہے، لیکن دوسرے دکانوں والے کہتے ہیں جی آپ کی دیگچی 4 ریال کی ہے۔ دکاندار نے اس تانبا ساز نے کہا مائی بڑھیا آخر تو اپنی دیگچی 6 ریال کی ہی کیوں بیچنا چاہتی ہے؟ اس نے اپنی دل کی بات نکالتے ہوئے کہا، بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا بھائی 6 ریال کی بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بہت ہی زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ حکیم صاحب کے پاس گئی دوائی لینے، حکیم صاحب نے ایک نسخہ لکھ کر دیا ہے جس کی قیمت ہے 6 ریال، اس لیے مجھے 6 ریال کی اشد ضرورت ہے۔ تانبا ساز نے کہا کہ دیگچی میرے حوالے کرو میں ذرا دیکھ لوں۔ دکاندار نے دیگچی دیکھی، دیکھ بھال کرنے کے بعد کہا بڑھیا آپ کی دیگچی تو اتنی بڑی قیمتی ہے کہ بہت زیادہ، آپ کی دیگچی بہت زیادہ عمدہ ہے، اچھا اس کی قیمت میری دکان پر تو 25 ریال ہے، میں تو 25 ریال کی ہی خریدوں گا، میں کیوں کسی کا حق ماروں؟ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کہا بھائی آپ میرا مذاق نہ اڑائیں، آپ مجھے 6 ریال دیں، مجھے جانے دیں، مجھے جلدی میں نے بیٹے کا علاج کرنا۔ نہیں مائی بڑھیا مذاق نہیں کر رہا، آپ کی دیگچی واقعی بہت زیادہ عمدہ ہے، قیمتی ہے، لہٰذا اگر مجھے دینا چاہتی ہیں تو میں تو کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں تو تجھے 25 ریال ہی دوں۔ اس تانبا ساز نے دکاندار نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے 25 ریال اٹھائے، بڑھیا کے ہاتھ میں تھما۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک میرے بھائی کے مال جان روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ دعائیں دیتی گھر کی طرف چلی گئی۔ یہ عبادت گزار کہتا ہے میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کانوں سے سن رہا تھا، دوڑ کر آیا تانبا ساز کے پاس، اوے تجھے تو دکانداری کرنی آتی بھی نہیں، تو کس طرح کا دکاندار ہے؟ اس کی چیز 4 ریال کی ہے، تو نے 6 ریال بھی نہیں دیے، 25 ریال دے دیے۔ تانبا ساز دکاندار نے کہا بھائی میں نے یہ دیگچی کہاں خریدی اور میں نے اس کو اس دیگچی کی قیمت نہیں دی، میں نے یہ جو 25 ریال دیے ہیں وہ تو میں نے مدد کے طور پر اس کے بیٹے کے علاج کے لیے دیے ہیں، میں نے اس بڑھیا کو زیادہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ گھر کے اور برتن بیچنے کی نوبت نہ آئے، 25 ریال اس لیے دیے ہیں کہ یہ پورا مہینہ لگاتار مسلسل اپنے بچے کا علاج آسانی سے کرا سکے۔ کیوں صاحب میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ میں نے کوئی نقصان کا سودا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 21 ریال میں نے زیادہ دیے ہیں، ایک تو میں نے اس پریشان حال بڑھیا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہے، دوسرا میں نے اس کی زبان پر میرے حق میں نکلتی دعا دیکھی ہے۔ عبادت گزار کہتا ہے اس دکان والے کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا، اسی حیرانی میں گم سم ہو کر میں گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، اتنے میں پھر سے غیب سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا او عابد چلہ کشی سے آج تک کسی کو اللہ کے دیدار کا شرف نصیب نہیں ہوا، اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر 4 کام جلدی سے کر لو۔ نمبر 1 گرتوں کو تھام لو، نمبر 2 غریبوں کی مدد کرو، نمبر 3 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 4 ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ جب تم یہ 4 کام کرو گے اس وقت تم ہمارے پاس چل کر نہیں آؤ گے بلکہ ہم خود چل کر تمہارا استقبال کریں گے۔